السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے کے خوب مزے لیے اور زبانوں نے تسبیح اور قرات کے خوب لطف اٹھائے۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال اور علی اور فاطمہ کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام میدان کارزار یعنی کہ جنگ میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو، کیا یہ حدیثیں تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام عالی مقام نے پھر فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، پورب سے لے کر پچھم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا، کسی کا مال ہلاک کیا یا کسی کو زخمی کیا جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے سبس بن ربعی، اے ہزار بن ابزر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم سے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا، اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی تو ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ دار تم خود ہو؟ خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام عالی مقام نے اپنا فرض پورا کرنا تھا۔
وہ ہو گیا۔ پھر آپ اٹھنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دیں۔ جب عمرو بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا قسم، اور ایسی جنگ کی جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں نے منظور نہیں کی؟ اس نے کہا، خدا قسم، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسۂ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو مہاجر بن اوس، اسی قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا، حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا، مگر اس وقت تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حر نے کہا، یہ نواسۂ رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کا ایڑ لگائی اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا، فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے یہ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں قبول کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، مبارک ہو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں حر آزاد ہو۔ گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا، آپ کی مدد کے لیے میرے گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت نے فرمایا، اچھا، جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدائے تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا معاف کرانے کے بعد حر فوراً میدان میں آ گیا اور پہلے ملائم الفاظ میں کوفیوں سے کہا کہ اے لوگوں، حسین تین باتیں جو پیش کرتے ہیں ان میں کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے تاکہ خدا تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے؟ کوفیوں نے کہا، ہمارے سپہ سالار عمر بن سعد موجود ہے، عمرو بن سعد موجود ہے، ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے کوفہ والو، خدا تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے نواسۂ رسول کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر اپنی جان قربان کریں گے اور اب قتل کرنے کے لیے انہی پر حملہ کر رہے ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا، تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر امن کا راستہ پائے ادھر جانے سے روک دیا اور اب وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات سے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی تک پیتے ہیں، بلکہ کتے اور سور بھی اس میں لوٹتے ہیں، مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم ابھی اسی دم توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔
کوفیوں کے پاس چونکہ اس تقریر کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھ کر تقریر بند کر دی، اور چونکہ ابھی جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ واپس آ کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد عمرو بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام جوید کو، جو علم بردار لشکر تھا، آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار کے ان الفاظ کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، تو وہ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی، اور اب دونوں طرف کے سپاہی نکل کر اپنی بہادری کا جوہر دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یسار اور سالم، جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لیے بلایا۔ امام علی مقام کے دو جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حزیر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی، جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی، دیکھا جوان قوی ہیکل ہے، فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر یا بریر بن حزیر کو آنا چاہیے تھا۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا او فائشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئیں، مگر دائیں ہاتھ سے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا، اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں۔ میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہ علیم میرا گھرانہ ہے۔ میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، خیمہ کی ایک چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، نوازۂ رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمہ میں پہنچا دے، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی جن سے لہو بہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش میں بھری ہوئی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی۔ امام علی مقام نے آواز دی خدا تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بی بی تم واپس چلی آؤ کہ عورتوں پر کتاب نازل نہیں۔ حضرت کے حکم کو سن کر وہ واپس آ گئی۔ تو سامعین کرام، یہ 10ویں محرم کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان اس کی دوسری ویڈیو میں ضرور سنیں اور اپنے علم کو مزید اضافہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔